السلام علیکم ناظرین، میں ناز سیتو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹو وتھ ناز سیتو۔ ناظرین، سینیٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کل ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سرکاری کیمپس میں پرسراریت رہی ہے کہ آخری لمحے تک ڈپٹی چیئرمین کا تو نام کسی کو نہیں بتایا جا رہا تھا، لیکن اس میں ایک ٹرن یہ بھی آیا ہے کہ حکومت جو عمران خان کی حکومت ہے اس کے لیے اس کے اتحادی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایم کیو ایم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سے دوبارہ بات کی ہے لیکن انہوں نے کوئی ڈپٹی چیئرمین شپ ہمیں آفر نہیں کی ہے، لیکن ہم نے یہ ان سے کہا ہے کہ اگر آپ دوسری پارٹی کسی کے بندے کو وائس چیئرمین شپ آفر کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ایم کیو ایم، یہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ آخری حجت ہے، پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے مسائل ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ یہ جو رویہ بدل رہا ہے یہ بھی ایک خاص پس منظر میں بدل رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو گزشتہ دنوں عدالتی فورم سے، کنسٹیٹیوشنل فورم سے ایک ہی دن میں 3-4 شکستیں کھانی پڑی ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا ہے کہ ایسے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ خان صاحب کے سلیکٹرز نے ایک مرتبہ پھر انہیں اس طریقے سے رکھنا شروع کیا ہے کہ بھائی کچھ خود بھی کر کے دکھاؤ، اور کچھ ایسے لوگ بھی اب خان صاحب کے خلاف سے مایوس ہو کے بول رہے ہیں، ان کی کارکردگی سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، جو ویسے خان صاحب کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور وہ ان کے بڑے حامی ہوتے تھے۔ آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیں، ویلاگس دیکھیں، آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو ناظرین، سینیٹ کے ڈپٹی چیئرمین شپ کی جو کا معاملہ ہے وہ سرکار کے لیے مشکل بنتا رہا ہے۔ دیر تک یہی مسئلہ تھا کہ ان کے جو چیئرمین جو نامزدگی جو ہے اس امیدوار کے لیے ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے وہ مشکل رہی، وہ مشکل بہت ہی آسان بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اب تک جو صورتحال ہے اس میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں، مختلف نام ان کے زیر غور ہیں، فیصلے کر لیے ہیں، لیکن عمران خان کو آخری فیصلہ کرنے میں جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ ڈپٹی چیئرمین شپ اس کے الائز جو ہیں وہ سارے ایم کیو ایم موجود ہے وہاں، پھر وہاں جی ڈی اے موجود ہے، پھر وہاں جو باپ ہے وہ موجود ہے، پھر وہاں چھوٹے موٹے بہت سارے گروپ ہیں جو موجود ہے، کیو لیگ بھی موجود ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی ایک کا نام لے رہے ہیں، تو یہ خبریں تو آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو اختیار دے دیا الائز نے اور ان کی پارٹی نے، اندر پارٹی کے گروپس ہیں، پارٹی میں بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کر کے آ گئے ہیں۔ اب وہ کہانیاں بھی کھل گئی ہیں کہ کس کو پٹا پڑ رہا ہے، کس کو 70 کروڑ کس نے دیا، کیا ہوا، یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ڈپٹی چیئرمین کی نامزدگی نہیں، چیئرمین کی نامزدگی تو اگلے دنوں وہ آسانی سے کیوں ہو گئی اس کا بھی راز شیخ رشید نے کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف عمران خان کا صادق سنجرانی جو ہے ان کے نمائندہ نہیں ہے، وہ ریاست کے بھی نمائندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ کہاں سے ہے، اور اس وجہ سے وہ اسی اعتبار سے ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ غفور حیدری کے پاس بھی گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلاول بھٹو سے بھی ووٹ مانگیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ صورتحال تو ریاست ہی اتنا اعتماد دے سکتی ہے، ورنہ صادق سنجرانی صاحب کے تو مطلب بس کی بات یہ نہیں ہے۔ لیکن اب ریاست چیئرمین شپ پہ تو ان سے مکمل بات کر رہی ہے۔ انہوں نے اب ڈپٹی چیئرمین شپ جو ہے اس کے لیے کہا ہوا ہے خان صاحب کو، تو خان صاحب اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ ان کو پتہ ہے، وہ عمران خان جانتے ہیں کہ اندر کیسی ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ چیئرمین شپ مسٹر اے، وائس چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین مسٹر اے ہوں گے تو مسٹر بی کو اعتراض ہوگا، اور یہ صورتحال آخر وقت رہے گی۔ لیکن ایم کیو ایم ایسی پارٹی ہے اب، کیونکہ بی اے پی کے بہت سارے ممبر ہوں گے، اور بی اے پی بلوچستان میں اصل میں ایک دوسرے کی وہ پراکسی ہے نا، پی ٹی آئی اور بی اے پی ایک دوسرے کی پراکسی ہے، تو وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہوا ہے کہ صادق سنجرانی بھی بلوچستان سے ہیں، غفور حیدری صاحب جو پی ڈی ایم کے نامزد امیدوار ہیں ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے وہ بھی بلوچستان سے ہیں۔ تو ایک سوچ یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب بلوچستان سے باہر سوچیں،
لیکن بی اے پی اتنا پریشر دے رہی ہے کہ وہ باہر نہیں سوچتے، ان کے اب اپنے مسائل بھی ہیں، اور ادھر ایم کیو ایم نے یہ سیدھا سادہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ دوسرے لوگوں کو اگر ڈپٹی چیئرمین شپ دے رہے ہیں تو وائی ناٹ ایم کیو ایم کو کیوں نہیں مل سکتا؟ تو اب وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ تو کراچی کے مسائل ہیں۔ کراچی کے مسائل بھائی آپ 3 دہائیاں پاور میں رہے ہیں، کراچی کے مسائل آپ نے حل کرنے تھے تو کر دیتے، لیکن وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی کے مسائل ہیں، پھر ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں۔ ایم کیو ایم یہ اب دیکھیں قیامت کی نشانیاں ہیں نا کہ وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا کہ ایگزیکیوشنر رہی ہیں۔ کیا کیا نہ کراچی میں بوری بند لاش کون لا رہا تھا، لوگوں پہ گولیاں کون چلا رہا تھا، یہ سارے اب ان کو ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں، تو یہ کہانی بھی چل رہی ہے۔ اب اس میں ایک اور صورتحال بھی بنی ہے کہ ایک طرف تو یہ دیکھیں ایم کیو ایم نے آنکھیں دکھانے شروع کر دی ہے، دوسری طرف ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہے اور میرے کولیگ رہے ہیں ایک زمانے میں، کامران خان، میں نے اور ابراہیم ساجد نے ایک زمانے میں واجد شمس الحسن صاحب کے پاس ڈیلی نیوز میں کٹھے جرنلزم شروع کیا تھا انگریزی کا۔ تو کامران خان صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے، ایک ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کو انکریج کرتا رہا ہوں، وہ میری امیدیں تھیں ان سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں۔ اب عدم اعتماد کی تحریک، وہ جو حفیظ شیخ والا شکست تھی وہ ان کی پہلا دور ختم ہوا، اس کے بعد جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے یہ ان کی حکومت کا دوسرا جنم ہے، لیکن مہنگائی ہے، آٹا، تیل، چینی، ٹرانسپورٹ دوسری مہنگائی ہیں، تو عمران خان کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ کراچی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ان کے الائی سے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں انہوں نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب کہانی پوری ہو گئی عمران خان کی۔ اب لوگ جو ہیں وہ بڑے مشکل میں ہیں اور بڑی بحث چل رہی ہے کہ عمران خان جو بولتے ہیں، سب کو پتہ ہے بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت کے خلاف عمران خان ایک بہت ہی بڑی سٹوریز دیتی تھی، تو عمران خان کو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار سے اتارا گیا تو ایک بھری محفل میں بے نظیر صاحبہ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو خبریں کہاں سے ملتی تھیں، اور یہ ساری خبریں عمران خان نے اس وقت انٹیلیجنس یونٹ ڈکلیئرڈ وے میں وہ خبروں چلانے کے لیے ایک انٹیلیجنس یونٹ بنایا ہوا تھا، وہ روزانہ ڈیٹ لائن میں انٹیلیجنس یونٹ چھپتا تھا، تو وہ ظاہر ہے وہ خبریں بھی انٹیلیجنس قسم کی ہوتی تھی جہاں سے آتی تھی۔ تو عمران خان جب یہ بات کر رہے ہیں تو اب لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اچھا کیا صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کیا کہ وہ سیدھی اپنی بات کرنے کے بجائے کامران خان کو عمران خان کی میں بات کروں گی، کامران خان جو ہے وہ رپورٹر میں بھی انٹیلیجنس یونٹ لکھتے تھے، تو مطلب بات یہ ہو رہی ہے کہ اب وہ جو ہے جو اصل بات کرنا چاہتے ہیں وہ خود بات کرنے کے بجائے کامران خان کی زبانی یہ عمران خان کو پیغام دے رہے ہیں کیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔